درس قرآن پاک کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت سماعت کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور اور معروف آیت ہے، تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر نفس نے، ہر جان نے، جو پیدا ہوا ہے اسے دنیا سے جانا ہے، ہر ایک نے، کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو جانا نہ ہو۔ اگر عمر طویل بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے لمبی عمریں بھی عطا فرما دی، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ موت طاری کر دے گا، چاہے حضرت خضر علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں، حضرت ادریس علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، واپس تشریف لائیں گے، آپ کا بھی وصال ہوگا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو اس کا حکم ہے یہ پورا ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ شروع میں جو آنی ہے اس سے مراد ہے آنا، اور دوسرے مصرے میں جو آنی ہے اس سے مراد ہے آن واحد، ایک آن، ایک گھڑی کو، یعنی ایک لمحے کے لیے آئے گی اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے زندگی عطا فرما دے گا۔ وہ کیوں آئے گی ایک لمحے کے لیے؟ وہ اس لیے آئے گی کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے۔ یہ جو اس کا حکم ہے، یہ حکم پورا ہو جائے، یہ اس کا وعدہ پورا ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی موت عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے وصال کی پہلے سے خبر تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اور حضور کا چلنا پھرنا، بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بہت مشابہ تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور جلوہ افروز تھے، ازواج مطہرات بھی موجود تھیں کہ سیدہ پاک تشریف لائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں کھڑے ہو گئے، انہیں اعزاز دینے کے لیے حضور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حضور کی دست بوسی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب جگہ دی، حضور نے انہیں اپنے قریب بٹھایا۔ کہتی ہیں کہ پھر کچھ دیر کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سرگوشی کی، حضور نے کان میں کوئی بات کہی سیدہ پاک کے، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رونے لگی۔ کہتی ہیں سیدہ پاک رونے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے کان میں کوئی بات کہی تو سیدہ فاطمۃ الزہرا مسکرانے لگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کے حوالے سے کہ یہ کیا معاملہ تھا، میں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے پوچھا، میں نے کہا سیدہ پاک یہ بتائیے حضور نے آپ سے کیا کہا تھا؟ تو آپ نے بیان نہیں کیا۔ وہ کون سی بات تھی؟ میں نے پوچھا کون سی بات تھی؟ پہلے سرگوشی کی تو آپ رونے لگیں، پھر سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگیں، ایسا کون سا راز حضور نے بیان فرمایا تھا؟ تو آپ نے بیان نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر حضور کا جب وصال ہو گیا تو حضور کے وصال کے بعد میں نے سیدہ پاک سے کہا کہ اے فاطمہ، جو تم پر میرا حق ہے اس حق کے واسطے سے پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ حضور نے تم سے کیا کہا تھا؟ اب تو حضور کا وصال ہو گیا ہے نا۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں پہلی دفعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی تو حضور نے فرمایا تھا، اے فاطمہ بہت جلد میں تم لوگوں سے رخصت ہونے والا ہوں، بہت جلد میں جانے والا ہوں، اور یہ خبر سن کر میں رونے لگی تھی۔ پھر آپ کہتی ہیں دوسری مرتبہ کیا سرگوشی کی تھی؟ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں کہ دوسری مرتبہ حضور نے مجھ سے کہا تھا، اے فاطمہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ جب حضور نے دوسری مرتبہ یہ کہی تھی بات تو پھر میں مسکرانے لگی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا،
اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے محض 6 ماہ کے بعد سیدہ پاک کا وصال ہو گیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو سیدہ پاک کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ 28 سال کی عمر میں سیدہ پاک کا وصال ہوا ہے، اور تقریباً 15 سال کی عمر میں آپ کا مولا علی سے نکاح ہوا۔ یوں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں سیدہ پاک 13 سال اور کچھ ماہ رہیں، کچھ ماہ اور 13 سال سیدہ پاک مولا کائنات کے نکاح میں رہیں۔ اور جس ٹائم نکاح ہوا اس ٹائم مولا علی کی جو عمر تھی وہ 21 سال تھی، اور سیدہ پاک 15 سال کی تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں تو اس آیت کے تحت بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے حوالے سے معلوم نہیں ہوتا کہ حضور کا وصال کیسے ہوا، وہ کون سی تکلیف تھی جس کی وجہ سے یہ پیش ہوا معاملہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے اس مرض میں بتایا جس مرض میں حضور کا وصال ہوا، یعنی مرض الموت جس کو کہتے ہیں۔ کہتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے ہمیشہ اس کھانے سے درد ہوتا رہتا ہے جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ خیبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا گیا تو اس کھانے میں یہودیوں نے زہر ملا دیا تھا، تو حضور کے جو صحابہ تھے چند جو حضور وہ تو شہید ہو گئے اسی وقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے سے بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اپنے محبوب سے، واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا، لوگ آپ کو نقصان نہیں دے سکیں گے۔ تو کیونکہ یہ وعدہ ہے اللہ کا اپنے محبوب سے، اسی لیے حضور کو اس وقت اس زہر نے اثر نہیں کیا، لیکن کیونکہ اس کی تاثیر تھی تو اس کی تکلیف ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ سے کہا کرتے تھے اس بیماری میں جس میں آپ کا وصال ہوا کہ اے عائشہ، مجھے ہمیشہ اس کھانے کا درد رہتا ہے جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اب لگتا ایسا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری ابہر، بعض نے اس کو ابکر بھی کہا، یہ وہ رگ ہے جو دل سے لگی ہوئی ہوتی ہے، دل میں جا رہی ہوتی ہیں جو رگیں، جس کو آپ شریانی بھی کہہ سکتے ہیں، وریدے بھی، کہ دوسرے علماء نے کچھ اور بھی اس کی توجیحات کی کہ یہ وہ رگ ہے جو کمر سے لے کر دل تک متصل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا لگتا ایسا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری وہ رگ کٹ جائے گی، اس زہر کے اثر سے میری وہ رگ کٹ جائے گی۔ اور اس طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا تو میں حضور کے سب سے قریب تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میرے سینے سے لگی تھی، حضور کا سینہ اقدس، حضور کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھاری ہو چکی تھی، اور اس وقت حضور جو الفاظ فرما رہے تھے پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ۔ اور ایک روایت میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند کو۔ رفیق اعلیٰ سے مراد رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اے رب مجھے اپنے آپ سے ملا لے۔ اور یہ جو شروع کے کلمات ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر، یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھے، یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھے کہ تاکہ امت بھی اپنی موت کو یاد کرے اور اس کے لیے اس طرح دعا کرے کہ اللہ مجھ پر اس وقت میں رحم و کرم فرما۔ علماء نے لکھا، علماء کرام نے لکھا کہ انبیاء کرام کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کا وصال کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اختیار دیتا ہے، یا تو زندگی میں رہیں، جئیں، یا رب ذوالجلال کے پاس چلے جائیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار دیا گیا تھا، اور حضور نے اپنا اختیار یہ پسند کیا کہ اے رب مجھے اپنے آپ سے ملا لے، مجھے خود سے ملا لے، بالرفیق الاعلیٰ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ موت آتی کیسے ہے اور موت کے وقت تکلیف کیا ہوتی ہے؟ جو روح ہے نا، روح کی حقیقت کو کوئی جانتا نہیں ہے،
قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جب لوگوں نے پوچھا نا یسألونک عن الروح، اے محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، میرے رب کا حکم ہے ایک چیز۔ روح ہے کیا؟ دنیا میں جو 3 عناصر ہیں، ٹھوس، مائع اور گیس، ان تینوں میں سے روح کسی ایک عنصر میں بھی نہیں آتی، کسی ایک میں بھی فال نہیں کرتی ہے۔ یعنی نہ تو یہ کوئی ٹھوس چیز ہے کہ جسم کا کوئی عضو نکال دو تو روح نکل گئی، پھر وہ کہیں اور بھی لگا۔ اب تو ٹرانسپلانٹیشن بھی ہونے لگ گئی ہے نا، جسم کے اعضاء پیوند کاری۔ روح کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، نہ تو کوئی پانی ہے کہ کوئی رگ میں خاص پانی ہو جو سرنج سے نکال لیا جائے تو روح نکل جائے، واپس ڈال دیا جائے تو روح آ جائے، اور نہ یہ کسی گیس کا نام ہے۔ تو روح عناصر میں سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ عناصر خمسہ میں سے بھی کوئی چیز نہیں ہے، نہ مٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ گیس ہے، نہ ٹھوس ہے، نہ مائع ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی حقیقت آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ اس کی حقیقت رب ذوالجلال جانتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جب یہ روح نکلتی ہے جسم کے ایک روئیں سے نکلتی ہے، اور کافر کی روح اس طرح نکلتی ہے، اس کی مثال یہ پیش کی کہ جیسے کسی پھٹے کے اوپر لکڑی کے کسی کپڑے کو رکھا جائے اور اس پھٹے پر بے شمار کیلیں لگی ہوں، اور پھر کوئی شخص اس کپڑے کو اس پہ رکھنے کے بعد اس طرح رکھے کہ کیلوں میں وہ کپڑا پھنس جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے، تو جس تکلیف سے وہ کپڑا پھٹتا ہے کافر کی روح اس طرح نکلتی ہے۔ جس بے دردی کے ساتھ وہ کپڑا پھٹتا ہے کافر کی روح اس طرح نکلتی ہے۔ اور مومن کی، صالحین کی، اولیاء کاملین کی روح کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا کہ ان کی روح اس طرح نکلتی ہے کہ گویا کہ کسی چونٹی نے کاٹ لیا ہو، جیسے کسی چونٹی نے کاٹ لیا ہو، اس طرح مومنین اور صالحین کی روحیں نکلا کرتی ہیں۔ اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام کی تو شان ہی بلند و بالا ہے، ان کی بہت ساری باتیں اس موضوع پر ہو سکتی ہیں۔ ایک مختصر سی بات آخری جو اس موضوع کے بہت زیادہ لائق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار اور پیسے والا کیوں نہ ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے۔ بہت امیر، بہت کبیر، دنیا میں سکے چلتے ہیں، بادشاہ ہے، پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن موت آنی ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ اور یہود اور نصارہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا، کون سوچ سکتا ہے کہ وہ دوست ہو سکتے ہیں؟ آج جو امت مسلمہ کی حالت اور کیفیت ہے، پوری امت آپس میں لڑ رہے سکتے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ میری اور آپ کی بات نہیں، رب کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو عقل و شعور اور جرت اور بہادری عطا فرمائے اور ہوش کے ناخن عطا فرمائے۔ سیاست بڑی چیز ہے، کاش امام نورانی ہوتے، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی ہوتے، وہ پہلے ہی بیان کر چکے تھے بہت ساری باتیں۔ لیکن ہم قبر پرست کہا جاتا ہے نا، ایک تو قبر پرست وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم مزارات پر جاتے ہیں، لیکن قبر پرست ہم اس لیے بھی کہے جاتے ہیں کہ ہم زندوں کی قدر نہیں کرتے۔ جب انتقال ہو جاتا ہے تو مزار پر بہت بڑا عرس ہوتا ہے، عالی شان کانفرنس ہوتی ہے، انٹرنیشنل سیمینار ہوتا ہے حضرت کے نام پر، کہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے نام پر سیمینار، ان کا عرس کیا جائے۔ 1111ویں شریف کی نسبت سے دیگیں پک رہی ہیں عرس کے موقع پر، لیکن جب زندہ تھے تو کفر کے فتوے لگائے جاتے تھے، جب زندہ تھے تو خود ہی حملے کیے جاتے تھے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا راستہ صاف ہو۔ اس لیے ہم زندوں کی قدر نہیں کرتے، اور جب تک قبلہ استاد محترم حضور امیر المجاہدین تھے قدر نہیں کی گئی۔ جنازے میں جانے والوں کے لیے کفر کے فتوے آئے کہ جو جنازے میں چلا جائے گا کافر ہو جائے گا، اور آج دنیا کو ان کی ضرورت ہے، ان کی بصیرت کی، جو وہ اس وقت کہہ گئے تھے آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ آج کا دن اہمیت اور برکتوں کا اس لیے بھی ہے کہ آج حضور قبلہ بڑے دادا جان حضور مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے۔ 11 رمضان المبارک قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کی تاریخ ہے۔ آپ کی ولادت 1932 میں ہوئی ہندوستان کے اندر، اور مالوہ
ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے ہندوستان کا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور 1945 میں تقسیم ہند سے پہلے آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا، اور پھر آپ کی تعلیم اور تربیت کی ساری ذمہ داری آپ کے والد محترم کے ذمہ تھی۔ پاکستان بنا تو آپ کراچی تشریف لے آئے، جامعہ امجدیہ دارالعلوم امجدیہ کراچی میں آپ نے تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد دیگر مختلف جگہوں پر تعلیم حاصل کرتے کرتے حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، دورہ حدیث وہاں سے کیا آپ نے، اور جو سکھر آپ تشریف لائے، حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عادت تھی کہ آپ کے پاس سے جب طلبہ فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے تو آپ انہیں مختلف ملک کے مختلف شہروں میں بھیج دیا کرتے تھے، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تم فلاں علاقے میں۔ یہ جدید ذرائع نہیں تھے کہ ٹی وی ہو، ویڈیو ہو، اور اس ذریعے سے آگے لوگ جایا کرتے تھے تبلیغ دین کے لیے، وہاں مدارس بنایا کرتے تھے، تو آپ ڈیوٹیاں لگایا کرتے تھے۔ تو حضور مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ڈیوٹی لگی تھی نواب شاہ میں، آپ کو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نواب شاہ کے لیے چنا تھا۔ سکھر میں اہل سنت کا کوئی عالم نہیں تھا۔ سکھر میں پہلے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت علامہ عبد الرحمن سکھروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبد الغفور ہمایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا شکارپور میں مزار ہے، ان کے استادوں میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن سکھروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد سکھر میں بہت عرصے تک کوئی ایسی بڑی علمی شخصیت نہیں تھی اہل سنت کی جو سکھر میں کوئی کام کر سکتی ہو۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقرر نواب شاہ ہوا تو سکھر سے چار افراد سکھر سے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے اور ان سے کہا کہ مفتی محمد حسین قادری کو سکھر میں تعینات کیا جائے۔ آپ نئے نئے عالم بنے تھے، نوجوان تھے، چھوٹی عمر تھی، اور سکھر سے جو لوگ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ عرض لے کر گئے تھے، ان میں 4 افراد تھے۔ ایک تو محمد یعقوب، حاجی محمد یعقوب صاحب تھے جو الحاج انیس احمد نوری صاحب کے والد تھے، ان کے پردادا ذوالقرنین کے۔ اس کے علاوہ این قریشی، نظر محمد قریشی، یہ تھے۔ ایک تھے عبدالستار صاحب، ان سب کا وصال ہو گیا کیونکہ بہت پرانی بات ہے۔ اور ایک حاجی ابو احمد تھے۔ یہ لوگ حضور محدث پاکستان کے پاس 4 افراد گئے کہ مفتی صاحب کا تقرر سکھر میں کیا جائے، تو محدث پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مفتی صاحب کو تو میں نواب شاہ کے لیے چن چکا ہوں، نواب شاہ کے لیے تقرر کر چکا ہوں۔ تو حضرت حاجی عبدالستار صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے قدموں میں رکھ دی، کہا مفتی صاحب کو سکھر بھیجیں۔ اور لاڈ کے انداز میں نا، لاڈ کا ایک انداز ہوتا ہے، لاڈ کے انداز میں محدث پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگے کہ آپ نہیں دیں گے نا اگر مفتی صاحب کو سکھر کے لیے، تو پھر ہم ایک کام کریں گے کہ نہرو کے پاس چلے جائیں گے اور اس کو جا کر کہیں گے کہ پاکستان کے علماء سکھر کو کوئی مفتی نہیں دیتے، اب تم ہی کچھ دے دو۔ تو ہم جا کے نہرو کو یہ بات کہیں گے، ہو سکتا ہے وہ کچھ دے دے۔ تو آپ مسکرائے، حضور محدث پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ چلیے آپ سکھر ان کو لے جائیں۔ پھر آپ سکھر تشریف لائے اور سب سے پہلے آپ نے فریئر روڈ پر ایک گھر خریدا اور قادری مسجد تھلے پر جو مسجد ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے امامت اور خطابت کا آغاز کیا، اور اس کے بعد جو ہے 1961 میں غوثیہ مسجد کپڑا مارکیٹ میں اس کی بنیاد رکھی، اور اپنے گھر سے آپ نے جامعہ غوثیہ رضویہ کا آغاز کیا فریئر روڈ پر۔ چھوٹا سا گھر تھا، گھر چھوٹا سا تھا لیکن بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے اس گھر کے اندر، اور وہاں سے جو پڑھ کے نکلے وہ اپنے دور کے حضرت مولانا ابن علی شاہ صاحب، مولانا مفتی شریف صاحب روڑی والے، یہ سارے سکھر کے نامور لوگ تھے۔ اور پھر پوری دنیا میں 1961 کے اندر، پھر بلکہ 63 میں یہ جامعہ غوثیہ رضویہ کی جو جگہ ہے، موجودہ جگہ، اس کو خریدا گیا، اور پھر 74 میں تقریباً، پہلے تو یہ خستہ حال جگہ تھی، یہاں پر یوں ہی مدرسہ چلتا رہا، پھر 74 میں جا کے اس مدرسے کی تعمیرات کا آغاز ہوا، اور وہ تعمیرات چلتے چلتے پھر یہ مدرسہ مکمل ہوا، اور پھر بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے مراحل آئے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سکھر کی سیاست میں بھی حصہ لیا۔ سیاست دین سے جدا چیز نہیں ہے،
کیونکہ انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کانوا بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے. یہ نہ جانے کہاں سے ہمارے ذہن میں چیز آ گئی کہ سیاست بری چیز ہے. جب سے یہ آئی تب سے اہل سنت جو اس مقام پر ہوا کرتے تھے اسمبلیوں کے اندر، وہ ختم ہو گئی ہماری. وہاں سے نمائندگی ختم ہوئی. تو چاہے کتنی ہی طاقت ہو، جب تک آپ حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، آپ جتنے ہی مالدار ہوں، طاقتور ہوں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں. حکومت جب چاہے گی صفایا کر کے رکھ دے. آپ نے شہر کی سیاست میں بھی حصہ لیا، اور حصہ لینے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر بھی کھڑے ہوئے تھے اور پروونشل اسمبلی کی سیٹ پر بھی کھڑے ہوئے تھے، صوبائی کی بھی اور قومی کی بھی. لیکن قومی کی سیٹ پر بڑی دھاندلی ہوئی، وہ ایک بڑی تاریخ ہے. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب ہوئے، اور چابی آپ کا نشان ہوا کرتا تھا. اور اس وقت لوگوں کا ایک شوق تھا، لوگوں نے اپنے اپنے گتوں پر، کاپیوں پر، بچوں نے کاغذوں پر چابیاں بنائی تھیں، اپنے گھروں کے باہر جھنڈیاں لگائی تھیں چابیوں کی بنا بنا کر. اور اعلان ہوتا تھا کہ یہ چابی نہیں، جنت کی چابی ہے، جو ووٹ دے گا جنت کی چابی حاصل کرے گا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چابی کے نشان پر الیکشن لڑا، کامیاب ہوئے. اور اسمبلی کے اندر جو شراب کی حرمت کا سب سے پہلے بل پیش کیا وہ مفتی صاحب نے پیش کیا. اب بھی پیش ہوتا ہے، لیکن پیش ہندو کرتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں نہیں ہمیں پینی ہے، اور یہ ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کو اس سے نقصان ہو جائے گا. اگر شراب کی حرمت پر پابندی لگی تو مسلمان کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس سے نقصان ہو جائے گا، بہت سارے کو تحفظات ہو جائیں گے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قرآن کہہ رہا ہے یہ شراب، یہ جوا، یہ سب چیزیں تو شیطان کے کام ہیں، ناپاک چیزیں ہیں. اور وہ مسلمان کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اس سے نقصان ہو جائے گا. اس سے نقصان شیطان کو نقصان ہو سکتا ہے، اسلام کو نقصان نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر بہت ساری باتیں ہیں، ایک پوری نشست اس کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ مفتی صاحب کی سیرت سے لوگ آگاہ ہو سکیں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب حاصل تھا. یہ جو سنہری جالیاں ہیں نا، مفتی صاحب اس کے اندر تشریف لے گئے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ میں مدینہ پاک گیا تو حضور کے روضہ اقدس کے باہر جو خاص خادم ہوتا ہے نا حضور کے روضہ اقدس کے باہر، وہ جاروب کشی کر رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے موقع دو تاکہ میں بھی یہ جاروب کشی کروں. میں اندر ایسے کوئی جاتا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے گا، کل صبح اس وقت آ جائیے گا. مفتی صاحب اس وقت پہنچ گئے، اور اس نے اپنا جو خاص خدمت کا لباس ہوتا ہے وہ پہنایا اور مفتی صاحب کو اندر لے گیا. پھر مفتی صاحب نے اندر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قربتوں میں جاروب کشی کی، اور پھر وہاں کی جو مقدس ترین مٹی تھی وہ مفتی صاحب لے کر بھی تشریف لائے. حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصیدہ بردہ شریف پڑھا کرتے تھے. پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے لکھا امام بوصیری نے ہے لیکن پڑھا مفتی حسین نے ہے، پڑھا مفتی حسین قادری نے ہے. آپ کی جو علامت اور نشانی بن چکی تھی قصیدہ بردہ علیہ مفتی صاحب، کیونکہ اس طریقے سے آپ پڑھا کرتے تھے. آپ مصر پہنچے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر، تو امام بوصیری کے مزار شریف کے جو امام اور خطیب تھے ان کے خواب میں امام بوصیری آئے، اور امام بوصیری نے آ کے اپنی مسجد کے امام اور خطیب کے خواب میں کہا کہ یہاں پر پاکستان سے ایک مفتی محمد حسین آئے ہیں، اس جمعے کی امامت اور خطابت مفتی صاحب خود کریں گے. تو پھر وہ جو خطیب تھے مسجد کے شیخ تھے وہ مفتی صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس جمعے کی خطابت آپ کریں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی عربی میں خطبہ دیا نہیں تھا، خطبہ تو عربی میں دیا کرتے ہیں، خطبے سے مراد میں نے عربی عوام کے سامنے یوں تقریر عربی میں کی نہیں تھی، لیکن امام بوصیری کا کیونکہ حکم تھا تو میں ممبر پر بیٹھا تو میری زبان سے خود بخود عربی جاری ہوتی تھی. کہتے ہیں لوگوں نے مجھے کھڑے ہو کر مبارکباد دی اور لوگ بھی حیران ہوتے تھے کہ عجم کا عالم اور اتنی اچھی عربی. کہتے ہیں یہ خاص کرم تھا جو ہو رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے بھی مشرف فرمایا، اور یہ بہت سارے واقعات ہیں، آپ کی کرامات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاص فیض عطا فرمائے. آپ کے وصال کو تقریباً 28 سال ہو چکے ہیں اور اس سے زیادہ کا عرصہ بھی ہو چکا ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی
سیرت پر، ان کی حیات پر کوئی کتاب لکھی نہیں گئی تھی اتنے عرصے میں۔ یہ اہل سنت پر ایک قرض تھا کہ جنہوں نے سکھر کو علماء کے اعتبار سے خود کفیل کیا۔ سکھر میں سنی عالم نہیں تھے، لیکن اب مفتی صاحب کا فیض ہے کہ سکھر کی ہر مسجد میں یا تو جامعہ غوثیہ رضویہ کا پڑھا ہوا ملے گا یا ان کا پڑھا ہوا ملے گا جنہوں نے جامعہ غوثیہ سے پڑھا ہے۔ تو مفتی صاحب کا ہی فیض ہے پورے سکھر میں، جس مسجد میں آپ چلے جائیں، الا قلیل چند مساجد ایسی ہوں گی جہاں پر ایسا نہ ہو۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر کتاب، یہ ایک جو ہے وہ تھا قرض تھا اہل سنت کے اوپر کہ یہ کتاب لکھی جائے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر الحمدللہ میں نے کتاب لکھی، اور 2.5 سے 3 سال کی تحقیق کے بعد کتاب مکمل ہوئی، اور پھر اس کتاب کو چھاپا گیا۔ اب الحمدللہ وہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ بہت سارے علماء نے اس کو پسند بھی کیا ہے۔ 150 صفحات تقریباً اس کتاب کے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے۔ آپ لوگ ضرور اس کا مطالعہ کریں اور اس کو لیں۔ لوگ مجھ سے ضرور پوچھیں گے درس کے بعد کہ ملے گی کہاں سے، تو مہران بک اسٹور سے مل جائے گی آپ کو یہ کتاب۔ اس کے علاوہ آن لائن بھی مل جاتی ہے، آن لائن لینی ہو تو ارسم سے رابطہ کر لیجئے گا، یہ آپ کو بتا دیں گے کہاں سے ملے گی آن لائن۔ تو وہ کتاب، اس میں مفتی صاحب کی سیاسی زندگی، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، جامعہ غوثیہ رضویہ کا اتار چڑھاؤ، بنا کیسے، اب کہاں ہے، آگے کیا ہونا ہے، وہ ساری باتیں ہیں۔ مفتی صاحب کی کرامات ہیں۔ مفتی صاحب نے جو دورے کیے، بالخصوص افریقہ کے جو دورے کیے، مصر کے، افغانستان، برطانیہ، دبئی، بہت سارے ممالک میں گئے، بلکہ افریقہ میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں جانے کے بعد مسجدوں کی بنیاد بھی مفتی صاحب نے وہاں پہ رکھی۔ یعنی سب سے پہلی مسجد پورے شہر میں بنائی تو مفتی صاحب نے بنائی۔ لوساکا، زامبیا، یہ بہت سارے علاقے ہیں افریقہ کے جہاں مفتی صاحب نے بڑا دین کا کام کیا، وہاں پہ مریدین کی بڑی تعداد ہے مفتی صاحب کے۔ تو بہت ساری باتیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی، بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھے گا۔ آپ جب اس کتاب کا مطالعہ کریں تو مجھے بھی اپنی خاص الخاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا فیض عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔